سارم بھائی, اللہ اور بندے کا تعلق. سر اللہ اور بندے کا تعلق تو اس سے پوچھیں جو بالکل بے بس ہو گیا ہو. ہاں, وہ بتاتا ہے کہ جب کوئی نہیں تھا میرے پاس تو ایک صرف رب تھا جو میرے لیے کھڑا تھا. لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں. جب وہ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں بیچارے تو ایک راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ. اگر ادھر بھی جا کے آپ ان کو مار دیں تو پھر ایک غریب یا بے بس کدھر کھڑا ہوا ہے. سر اصل میں نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جب بھی کنفیوشس کو پڑھتا ہوں نا تو مجھے دنیا تھوڑی سی ڈفرینٹ لگنے لگتی ہے. ایک جگہ کنفیوشس کہتا ہے کہ اگر انسان کو سمجھنا ہے تو اس کی غرض, اس کی لالچ کو سمجھ لو, تمہیں انسان سمجھ آ جائے گا. انسان سمجھ میں ٹھیک ہے, اور آپ یقین مانیں, شخصیت سمجھ میں آ جائے گی, وہ انسان سمجھ آ جائے گا. آپ یقین مانیں ہم سے بڑھ کر لالچی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. شاعر بھائی لالچ بری چیز نہیں ہے. نہیں, I'm not saying کہ برا انداز ہے اس کے لیے. یعنی دیکھیں مجھ سے پوچھیں, میں چاہتا ہوں میرے پاس جہاز ہو, میرے پاس ہیلی کاپٹر ہو, میرے پاس محل ہو, لیکن میں اس کے لیے کوئی غلط راستہ یا راہ نہیں چاہتا. میں اس کے لیے کسی بھی ایسی چیز پہ جس پہ ضمیر ملامت کرے, جس پہ آپ کے ایمان پہ تہمت لگے, جس کے آپ کے چیزوں میں بعد میں ندامت ہو, وہ نہیں چاہیے. اب میں بات نکلے گی تو یہ بات بڑی دور چلی جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی چیز, بیکاز 29 تاریخ کو مجھے علماء سے ایک سوال کرنا ہے اور وہ میں کروں گا, اگلا پورا سال ہم اس بات پہ سوچیں گے. لیکن یہاں پہ جو سالم بھائی کہہ رہے تھے, جملہ کہہ دوں میں کہ بہت اچھی بات کی تھی انہوں نے کہ جب مشکلات میں گھرتا ہے, اسے قرآن نے بھی کہا, اسے بار بار سمجھائے گا کہ جب تم مشکلات میں آتے ہو, اچھا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلم ہے یا غیر مسلم, جو بھی مشکل میں آتا ہے جب اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اسی وقت اس کی مدد. سائر بھائی دو ہی لوگ ہیں اس وقت, ایک بندہ ماں دنیا میں ہو یا نہ ہو, ایک اپنی ماں کو یاد کرتا ہے اور ایک اس کو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تیسرا کوئی نہیں ہوتا جب بے بس ہوا ہوتا ہے انسان. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور میں معذرت پلیز, میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ہم لوگ سب ہیں کیسے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں اپنی فیملی کے ساتھ حیدرآباد جا رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا ایک شخص گرا پڑا ہوا, موٹر سائیکل اس کی جو ہے نا کھڑی ہوئی وہاں پہ. تو میں بولا شاید کوئی اس کو لوٹنے لاٹنے مار مور کے چلا, خون پورا نکلا ہوا فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا روڈ پہ. تو پتہ چلا کہ وہ کوئی اس کو گاڑی والا مارتے ہوئے چلا گیا. اچھا چلا گیا, وہ شاید ڈر گیا ہو, چلے یوں بھی کہہ لیتے بھاگ گیا ہوگا ڈر کے, لیکن ہم تو نہیں ڈر رہے نا. ہمیں کیا, ہم کیوں, کتنے لوگ اتنی دیر میں گزرے ہیں. شاعر بھائی اگر اللہ مجھے اس وقت نہ بھیجتا نا وہاں پہ تو بیچارہ زندگی سے ہاتھ کھو بیٹھتا. ٹھیک ہے, میں رکا, میں اپنے کام دھندا میں نے سب چھوڑا, میں بولا پہلے یہ ضروری ہے. میں نے اس کو اٹھایا, نہ مجھے اس کا زبان پتہ, نہ اس کا مذہب, نہ فرقہ, کچھ بھی نہیں پتا. میں نے دیکھا ایک انسان بے بس پڑا ہوا ہے اور اس وقت اس کے منہ سے نا صرف اللہ اللہ نکل رہا تھا. میں کہا نا جب بے بس ہو جاتا ہے نا انسان تو صرف اس کو اپنا رب ہی یاد آتا ہے. بالکل درست. اور وہ رب تعالیٰ پھر کسی بھی شکل میں اس کی مدد کے لیے کسی کو بھیجتا ہے. دیکھیں آپ کو بھیجا نا, یہ بالکل, یہ ہمیشہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے ہمارے لیے کیا, آپ نے ہمارے لیے کیا, آپ نے, کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا ہے. میری بات یاد رکھیے گا, کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈپیوٹ کر دیتا ہے, ان کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. اگر وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتے, اسے کام تو لینا, وہ کسی اور سے کام لے لیتا ہے. دیٹس اپنے آپ کو پہچانے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے, ہمارے کندھے پر ایک بیگ ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, اگر آپ نے میرا ریڈیو سنا ہے, ٹیلی ویژن پہ کم کی ہیں میں نے یہ باتیں, ریڈیو پہ تو ہم نے بہت کی ہیں, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں وی آر پوسٹ مین, ہم ڈاکیے ہیں. ہمارے پاس لوگوں کی ڈاک موجود ہے. اب آپ سوچئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں اور وہ آپ کے فرشتے آپ کے اس کو کھولتے ہیں, ڈاک کے بیگ کو کھولتے ہیں, اور اس کے اندر آپ کی ڈاک پڑی ہوئی ہے. نہیں, وہ بیگ خالی ہونا ہے, آپ کو وہ ڈاک ڈیلیور کر کے اسی دنیا سے جانا ہے. اگر اس بیگ میں ڈاک موجود ہوگی, آپ یقین مانیے, اکثر مجھ سے لوگ کہتے ہیں, بہت بار لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہماری مدد کی, آپ نے یہ کیا. میں نے کیا مدد کی, چلیں آج اس پہ بات کر لیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے یہاں نیکی کے کانسیپٹ بڑے اسٹرینج ہے, بڑے عجیب ہے, مجھے سمجھ نہیں آتے نیکی کے کانسیپٹ. یہ کون سی نیکی ہے کہ اللہ میاں نے مجھے دیا, میں نے اس میں سے نکال کے کسی کو دے دیا؟ یہ کون سی نیکی میں نے کر دی ہے؟ میری ضرورت سے زیادہ جو مجھے ملا, جس نے دیا ہے میں اسی کے بندوں کو دے رہا ہوں. یہ میں نے کون سی نیکی کی ہے؟ کون سا لیول ہے جو مجھ پہ سخی کا لگ رہا ہے؟ کیسے لگ سکتا ہے؟ میں کیسے کلیم کر سکتا ہوں؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا یہ کانسیپٹ. ہاں, جب میرے پاس نہیں ہے, میں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے کسی کی مدد کرتا ہوں, تب تو میں بالکل مدد کر رہا ہوں. بالکل صحیح.
میرے رب نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ دیا ہے, بے شک میرے رب نے مجھے میری ضرورت سے زیادہ دیا ہے, بے شک. میرے رب نے مجھے وہ دینے کے بعد اس بندے کو میرے پاس بھیجا ہے, اور میری بشری آنکھ کو یہ استطاعت عطا فرمائی ہے کہ میں اس کو دیکھ سکوں. جب میں اسے دیکھ رہا ہوں, اس کی ضرورت کو سمجھ رہا ہوں اور اسے ٹال رہا ہوں, تو پھر آپ مجھے بتائیے مجھ سے سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہر صورت کے اندر سوال بنتا ہے. یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں. 4 روپے کسی کو دے کے ہم اپنے اندر گردن کے اندر سریا لگاتے ہیں. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, ہمارے ہاں نیکی کے کانسیپٹ بڑے غلط ہیں. جب تک وہ امام حسین کا ایک جملہ ہے کہ جب تک تمہاری طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں نا, سمجھ لو کہ خدا تم پر مہربان ہے. بالکل یہی قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کہ تم میں اللہ تعالیٰ تمہارا چیک کرتا ہے تمہیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. بالکل. تم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو بہتر عمل کرے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں. میں ایک بیماری سے گزرا ہوں, آج شیئر کر رہا ہوں آپ سے. یہ جو کیمرہ ہے, جہاں تک کیمرہ جاتا ہے وہاں تک تصویریں میرے آگے ہلتی ہیں ایسے. یہ جہاں سیڑھیاں ہیں وہاں میرے آگے ایسے تصویریں ہلتی ہیں. روشنی جو ہے وہ یوں کر کے ہل رہی ہوتی ہے. میرے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے. میں اندازے سے چلتا ہوں. اللہ آپ کو شفا دے. آپ کو صرف بتا رہا ہوں, میں یہ اندازے سے چلتا ہوں. لیکن آج تک میں ٹرپ نہیں ہوا, آج تک نہیں گرا. کیوں؟ میرا رب موجود ہے. بے شک. میں جب بھی میڈیسن لیتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے شفا ہے, تو میں اس کو کھا رہا ہوں بس. آپ یقین جانیں بہت ساری ایسی چیزیں مجھ پہ گزری ہیں اور گزرتی ہیں جس میں سوائے رب کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. یوں کر کے اللہ میاں مدد کرتے ہیں میری, یوں کر کے کوئی نہ کچھ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں سے کسی کو کوئی راستہ بنتا ہے, رابطہ بنتا ہے اور چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور یہ انسان جو ہے یہ ہر وقت گلہ کرتا ہے, اور در حقیقت وہ خدا سے گلہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن میں کہوں کہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے, کتنی ہی دن میں آفات تمہاری طرف آ رہی ہوتی ہیں جسے خدا ٹال دیتا ہے. بے شک. وہ اگر آ جائیں تو تم کہاں کھڑے ہو. بے شک بے شک بے شک. اس پہ شکر کرو. طاہر بھائی میں ایک دن گیا یہ شاپنگ کرنے نا, گھر کے بچے اچھے ساتھ تھے سارے. میں فیملی کو اتارا, میں بولا تم لوگ جاؤ میں گاڑی پارک کرتا ہوں. میں نے دیکھا ایک بچہ کھڑا ہوا ہے نا وہاں پہ ایسے ہاتھ پہ یوں رکھے ہوئے, چھوٹا بچہ میں خالی 10-20 سال کا ہوگا مشکل سے. میں بولا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا وہ کٹ لگ گیا ہے, تو میں نے وہ بھیجا, وہ اندر گارڈ جانے نہیں دے رہا, تو 10 روپے دے کے بھیجے. اس کے مالک نے 10 روپے دیے تھے پٹی کے لیے, 10 روپے دے کے بھیجے تھے اس نے. تو میں بولا ابھی کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا, کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا. جیسے اس نے ہاتھ اٹھایا نا, پورا گہرا کٹ پورا اس کے لگا ہوا گہرا ہوا. میں نے بولا اچھا. میں بولا بیٹا تم میرے ساتھ بیٹھو. میں اس کو لے کے گیا اچھا ہاسپٹل میں, سب ٹریٹمنٹ وغیرہ کرا کے میں نے اس سے پر ڈے کی دیہاڑی پوچھی, اور میں نے اس کو میرا خیال ہے جتنے دن چھٹی کا کہا تھا اتنی ہی ہفتے کی میں نے اس کو دیہاڑی دی, اور میں بولا پھر جانا تم کام پہ. اس وقت میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ جیسے آپ نے کہا نا اللہ بھیجتا ہے, کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے بھیجا تھا. اور وہ اندر اس مال کا مالک کتنا بد نصیب تھا کہ اس کے دروازے پہ نیکی کھڑی رہی, اس نے اس نیکی کو اندر نہیں آنے دیا کہ وہ اندر بھی نہ آئے وہ, اور وہ میرے حوالے کی. اور آج میں بھی اس کو نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا, وہ بھی مجھے نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں فرشتہ انسان ہی کو بنا کے بھیجتا ہے اللہ, جب بھی کسی کے لیے کوئی آیا نا فرشتے کی صورت میں. اور ایک اور چیز, ایک ہماری والدہ نے ہمیں سکھایا, پتہ نہیں مولانا حضرات ہمارے اس پہ کیا کہیں گے, کہ جیسے ہی کچھ ہو رہا ہو نا تو منہ سے بسم اللہ بس آپ ایک دم کہہ دیں. یقین جانے ساحر بھائی, حدیث ہے, روایات اچھا نہیں مجھے نہیں پتا, میں تو اپنی ماں سے سیکھا ہوا ہے. خدا بسم اللہ سے کرو, نہیں جیسے کوئی گر رہا ہے, کوئی ٹھوکر لگ رہا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے لیے اللہ نے اتنے خطرناک آپ کو پتا ہے نا, جیسے گاڑی جھٹکا بسم اللہ, بسم اللہ, کوئی گرے بسم اللہ, اور ایک دم وہ وہیں تھم جاتا ہے وہ. تو یہ اللہ سے رشتہ ہے انسان کا, اگر اس کو سمجھے. آپ مدد مانگ رہے ہیں خدا سے کہ یہ کام جو جیسے وہ گر رہا ہے تو نہ گرے, یعنی میری طاقت ہوتی تو میں وہاں پہنچ جاتا. وہ رب تعالیٰ جو ہے نا وہ پھر کسی کو بھیجتا ہے روکنے کے لیے. اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری جانچ کروں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. ہاں,